حضرت بہلول دانا، جو کہ ایک مشہور اسلامی بزرگ اور مسلح تھے، اپنی حکمت اور دانائی کے لیے مشہور ہیں۔ ان کا پورا نام بہلول بن عمرو تھا اور وہ بغداد کے رہائشی تھے۔ حضرت بہلول کی زندگی ہمیں سادگی، حکمت اور تقوی کی ایک بہترین مثال فراہم کرتی ہے۔ ایک دن حضرت بہلول دانا بغداد کے بازار میں چل رہے تھے، جہاں لوگوں کی بڑی بھیڑ تھی۔ ان کی عادت تھی کہ وہ لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے مختلف طریقوں سے ان کی اصلاح کرتے۔ وہ ہمیشہ ہر کام میں سچائی اور انصاف کو فوقیت دیتے۔ ایک دن ایک شخص حضرت بہلول کے پاس آیا اور کہا، "آپ اتنے بڑے عالم اور ولی ہیں، آپ کے اندر یہ دانائی کہاں سے آئی؟" حضرت بہلول مسکرائے اور اس شخص کو جواب دیا، "میری دانائی کا راز یہ ہے کہ میں نے دنیا کے رنگین جالوں سے بچ کر اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارنے کی کوشش کی۔" ایک دن ایک اور واقعہ پیش آیا۔ حضرت بہلول دانا ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، جہاں کچھ علماء آپس میں بحث کر رہے تھے۔ ان علماء کا خیال تھا کہ دین کی سمجھ اور عمل صرف علم سے حاصل ہوتا ہے۔ حضرت بہلول دانا خاموشی سے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ تب حضرت بہلول نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر ایک پتھر اٹھایا اور اس کے ساتھ کھیلنے لگے۔ علماء نے دیکھا اور حیران ہو کر پوچھا، "حضرت، اب کیا کر رہے ہیں؟" حضرت بہلول نے مسکرا کر کہا، "میں علم حاصل کر رہا ہوں، کیونکہ پتھر سے بھی انسان کچھ نہ کچھ سیکھ سکتا ہے۔" اس وقت علماء کو سمجھ آیا کہ علم صرف کتابوں اور بحثوں تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ انسان کا عمل اور اس کا کردار بھی سب سے بڑی تعلیم ہے۔ حضرت بہلول دانا کی زندگی ایک مثال ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ سچا علم وہ ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لے جائے اور ہر لمحہ انسان کی اصلاح کی کوشش کی جائے۔ ان کی حکمت، سادگی اور تقوی نے نہ صرف بغداد بلکہ پورے اسلامی دنیا میں ان کے پیروکاروں کو ایک نیا پیغام دیا۔ حضرت بہلول دانا کی کہانیاں آج بھی ہمارے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ حضرت بہلول دانا کی زندگی میں ایک اور مشہور واقعہ بھی ہے جس میں ان کی حکمت اور بے نیازی کی عکاسی ہوتی ہے۔ ایک دن حضرت بہلول بغداد کے ایک شاہی محل کے قریب سے گزر رہے تھے۔ وہاں کے بادشاہ نے حضرت بہلول کو دیکھ کر اسے دربار میں بلایا اور کہا، "تم جیسے بزرگ شخص کو ہمارے دربار میں آنا چاہیے تاکہ ہمیں تمہاری حکمت سے فائدہ ہو۔" حضرت بہلول نے بادشاہ کی بات پر کوئی فوری جواب نہ دیا، بلکہ وہ خاموشی سے دربار میں چلے گئے۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں کے سامنے حضرت بہلول سے سوال کیا، "ہمیں بتاؤ کہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟" حضرت بہلول دانا نے جواب دیا، "سب سے قیمتی چیز وہ ہے جو تمہیں آخرت میں فائدہ پہنچائے۔" پھر وہ دربار سے باہر نکلنے لگے۔ بادشاہ نے حضرت بہلول سے کہا، "تم ہماری عزت افزائی نہیں کر رہے، تمہیں میرے سوال کا پورا جواب دینا چاہیے تھا۔" حضرت بہلول نے رک کر کہا، "بادشاہ، دنیا کی عزت اور مال فانی ہیں، مگر آخرت کا فائدہ ہمیشہ رہتا ہے۔" یہ کہہ کر حضرت بہلول نے دربار سے رخصت لے لی اور اس واقعے نے بادشاہ کو گہرائی میں سوچنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت بہلول دانا کے بارے میں ایک اور مشہور واقعہ ہے جب وہ لوگوں کو دنیا کے عارضی فریبوہے سے بچنے کی نصیحت کرتے تھے۔ ایک دن ایک شخص حضرت بہلول کے پاس آیا اور کہا، "حضرت، میں نے زندگی میں بہت سی کوششیں کی اور کامیاب بھی ہوا، لیکن مجھے سکون نہیں مل رہا۔" حضرت بہلول نے اس شخص کو اپنی چپکے سے مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، "تم نے اپنی کامیابی کو دنیا کی نظر سے دیکھا، لیکن دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ وہ کبھی نہ ختم ہونے والا دھوکہ ہے۔ تمہیں اپنے دل کی حقیقت کو پہچاننا ہوگا اور اللہ کی رضا کی کوشش کرنی ہوگی تاکہ تمہیں سکون ملے۔" حضرت بہلول دانا کی زندگی کی یہ کہانیاں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ حقیقی کامیابی اور سکون صرف اللہ کی رضا میں ہے، اور انسان کو دنیا کی عارضی لذتوں سے بچ کر آخرت کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ان کی حکمت اور دانائی نے نہ صرف اپنے وقت کے لوگوں کو متاثر کیا بلکہ آج بھی ان کے اقوال اور کردار ہمارے لیے ایک قیمتی ورثہ ہے۔ حضرت بہلول دانا کا ہر عمل اور ہر لفظ ہمیں سچائی، تقوی اور اللہ کی رضا کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ان کی زندگی ایک زندہ مثال ہے کہ علم صرف کتابوں میں نہیں ہوتا، بلکہ اس کا حقیقی اظہار انسان کے عمل اور نیت میں ہوتا ہے۔ حضرت بہلول دانا کی زندگی میں ایک اور بہت ہی سبق آموز واقعہ ہے جو ان کے بے لوث جذبے اور اللہ کی رضا کے لیے کیے گئے عمل کی عکاسی کرتا ہے۔ ایک دن حضرت بہلول دانا اپنے معمول کے مطابق بغداد کے بازار سے گزر رہے تھے۔ اس دوران ایک شخص ان کے قریب آیا اور انہیں کچھ روپے دینے کی کوشش کی۔ وہ شخص حضرت بہلول کو جانتا تھا اور سمجھتا تھا کہ وہ ایک بزرگ اور عالم شخصیت ہیں، اس لیے اس نے ان سے کچھ مدد طلب کی تھی۔ حضرت بہلول نے روپے قبول کرنے کے بجائے اسے نظر انداز کر دیا اور مسکرا کر کہا، "اللہ کی رضا میں سکون ہے، دنیا کی چیزیں عارضی ہے۔" وہ شخص حیران ہو گیا اور کہا، "حضرت، آپ اس قدر بلند مرتبے کے شخص ہیں اور آپ کو میری یہ چھوٹی سی مدد قبول کرنی چاہیے۔" حضرت بہلول نے جواب دیا، "جو شخص دنیا کی چیزوں میں گم ہو وہ اللہ کی رضا کو نہیں سمجھ سکتا۔ ہم اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں اور جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اس واقعے نے اس شخص کو بہت گہرائی سے سوچنے پر مجبور کیا۔ وہ حضرت بہلول کے اس جواب سے متاثر ہوا اور اس نے اپنی زندگی میں صرف اللہ کی رضا کو اپنا مقصد بنانے کا عہد کیا۔ حضرت بہلول دانا کا ایک اور مشہور واقعہ ہے جو ان کی سادگی اور اللہ کی رضا کے لیے بے لوث محبت کو ظاہر کرتا ہے۔
ایک دن ایک شخص حضرت بہلول کے پاس آیا اور کہا، حضرت اپنے اپنی زندگی کا مقصد کیا رکھا ہے؟ حضرت بہلول نے اس شخص کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا، میرے لیے دنیا کی کوئی اہمیت نہیں، میری زندگی کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے۔ اس شخص نے حیران ہو کر پوچھا، آپ اس دنیا کے عیش و آرام سے بے پرواہ ہیں؟ حضرت بہلول مسکرا کر کہنے لگے، یہ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے اور ہمیں صرف اس کی آزمائش میں کامیاب ہونا ہے۔ جو شخص دنیا کی نعمتوں میں گم ہو وہ آخرت میں ناکام ہوتا ہے۔ حضرت بہلول کے یہ اقوال اور ان کی سادگی نے بہت سے لوگوں کو اللہ کی رضا کی طرف راغب کیا۔ ان کی زندگی ایک روشن مثال بنی کہ دنیا کی کامیابی اور دولت کا اصل مقصد صرف اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ حضرت بہلول دانا کی سادہ زندگی اور حکمت کی باتیں آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ ان کا یہ پیغام کہ حقیقی سکون اور کامیابی صرف اللہ کی رضا میں ہے، ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں سچائی، انصاف اور تقوی اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ان کی زندگی کا سب سے بڑا پیغام یہ تھا کہ اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ہمیں دنیا کی فانی چیزوں سے بے پرواہ ہو کر اللہ کی عبادت اور اس کی رضا کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت بہلول دانا کا کردار ہر دور میں ایک اہم درس ہے اور ان کی کہانیاں ہمیشہ ہمارے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ رہے گی۔ حضرت بہلول دانا کی زندگی کی کہانیاں اس قدر گہری اور متاثر کن ہیں کہ وہ ہر زمانے میں لوگوں کو ایک نئی روشنی دیتے ہیں۔ ان کی حکمت اور سادگی نے نہ صرف ان کے دور کے لوگوں کو متاثر کیا بلکہ آج بھی ان کے اقوال اور عمل ہمارے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ ایک دن حضرت بہلول دانا بغداد کے ایک وسیع میدان میں چل رہے تھے جہاں لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ وہاں کچھ لوگ ان کے بارے میں بات کر رہے تھے اور ان کے جاہ و حشمت کے بارے میں سوالات اٹھا رہے تھے۔ کچھ لوگ تو ان کے لباس اور وضاقت پر بھی تبصرے کر رہے تھے کیونکہ حضرت بہلول دانا ہمیشہ سادہ لباس میں رہتے تھے۔ حضرت بہلول نے جب لوگوں کو اپنی طرف متوجہ دیکھا تو وہ رک گئے اور کہا، تم لوگوں کا خیال ہے کہ ایک بزرگ کی شان و شوکت صرف اس کے لباس اور ظاہر میں ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک انسان کا عظمت کا پیمانہ اس کے عمل اور نیت میں چھپا ہوتا ہے۔ ایک شخص نے پوچھا، حضرت اب جیسے بزرگ تو کبھی دنیا کی چمک دمک کو ترجیح نہیں دیتے، لیکن اب کو تو یہ سب کچھ حاصل کرنے کی طاقت اور حیثیت حاصل ہے، پھر بھی آپ اس سے دور کو رہتے ہیں؟ حضرت بہلول دانا نے جواب دیا، دنیا میں جو چیز بھی حاصل کی جا سکتی ہے وہ عارضی ہے۔ انسان کا اصل مقصد اپنے دل کو پاک کرنا اور اللہ کی رضا کی کوشش کرنا ہے۔ جو شخص دنیا کی چمک میں گم ہو جاتا ہے وہ اپنی اصل حقیقت کو بھول جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اور میری نیت اللہ کی رضا کی طرف رہے، نہ کہ دنیا کی عارضی خوشیوں کی طرف۔ حضرت بہلول کی باتیں لوگوں کے دلوں میں گہرے اثرات چھوڑ گئیں۔ بہت سے لوگ جنہوں نے دنیا کی عیش و عشرت کو ہی زندگی کا مقصد سمجھا تھا وہ حضرت بہلول کی باتوں سے متاثر ہو کر اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کرنے لگے۔ ایک اور واقعہ بھی ہے جس میں حضرت بہلول کی بے نظیر حکمت اور ان کی سادگی کی حقیقت کو اجاگر کیا گیا۔ ایک دن حضرت بہلول ایک دریا کے کنارے چل رہے تھے جہاں ایک شخص ان کے قریب آیا اور کہنے لگا، حضرت آپ اتنے بڑے عالم اور بزرگ ہیں پھر بھی اپنے آپ کو اتنی سادگی میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ حضرت بہلول نے دریا کی طرف اشارہ کیا اور کہا، دریا اپنی گہرائی میں نہ جانے کتنی قیمتی چیزیں چھپائے رکھتا ہے، مگر اس کا پانی ہمیشہ صاف اور شفاف رہتا ہے۔ اگر دریا اپنی گہرائی کو ظاہر کرے گا تو اس کا پانی گندا ہو جائے گا۔ اسی طرح انسان کو بھی اپنی حقیقت اور سچائی کے بارے میں فخر نہیں کرنا چاہیے، اس کی سادگی اور اچھے عمل ہی اسے دنیا میں بلند کرتے ہیں۔ حضرت بہلول دانا کی سادگی اور ان کے عمل سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو کبھی بھی اپنے علم اور مقام پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے راستے پر چلنا، اس کی رضا کی کوشش کرنا اور اپنی نیت کو خالص رکھنا ہی اصل کامیابی ہے۔ حضرت بہلول نے اپنی زندگی میں جو طرز عمل اپنایا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کا مقصد دنیا کی عزت، اعمال و دولت حاصل کرنا نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچائی، تقوی اور اللہ کی رضا کی کوشش کرنے سے انسان کو حقیقی سکون ملتا ہے۔ حضرت بہلول دانا کی کہانیاں آج بھی ہماری رہنمائی کرتی ہیں اور ہمیں بتاتی ہیں کہ جو شخص دنیا کی فانی چیزوں سے بے پرواہ ہو کر اللہ کی رضا کی کوشش کرتا ہے وہی حقیقی کامیاب ہے۔ حضرت بہلول دانا کی زندگی کی کہانیاں ہمیں ہر قدم پر سچائی، تقوی اور اللہ کی رضا کی اہمیت سکھاتی ہے۔ ان کی حکمت سے بھرپور باتیں اور ان کا سادہ طرز زندگی انسان کو اس بات کا شعور دلاتی ہیں کہ اصل سکون اور کامیابی دنیا کی عارضی چیزوں میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ ایک درس تھا جو ہمیں اللہ کے قریب جانے کی ترغیب دیتا ہے۔ ایک دن حضرت بہلول بغداد کے ایک گاؤں کے قریب سے گزر رہے تھے جہاں ایک بزرگ شخص ان کے پاس آیا اور کہا، حضرت آپ ہمیشہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ دنیا کے مال و دولت سے بے پرواہ ہو کر اللہ کی رضا کے پیچھے لگنا چاہیے، لیکن میں نے بہت سی کوششیں کیں پھر بھی میرے دل کو سکون نہیں مل رہا۔ حضرت بہلول نے اس شخص کو گہرائی سے دیکھا اور فرمایا، دیکھو، دنیا میں ہر چیز کی حقیقت اس کے نتیجے میں ہے۔ اگر تمہارا دل دنیا کی چیزوں میں الجھا ہوا ہے تو تم کبھی بھی سکون نہیں پاؤ گے۔ دل کا سکون تبھی ملتا ہے جب انسان اللہ کی رضا میں راضی ہو۔
اگر تم اللہ کی رضا کی طرف بہوگے تو دنیا کی پریشانیوں میں بھی سکون پالوگے، کیونکہ اللہ کا ذکر دل کو سکون بخشتا ہے۔ یہ بات سن کر وہ بزرگ شخص گہری سوچ میں ڈوب گیا اور حضرت بہلول کی نصیحت پر عمل کرنے کا عہد کیا۔ حضرت بہلول نے ہمیشہ لوگوں کو دنیا کی فانی نعمتوں کے پیچھے نہ دوڑنے کی تاکید کی تھی، کیونکہ ان کا ایمان تھا کہ جو شخص اللہ کے راستے پر چلتا ہے اسے دنیا کی آزمائشیں اور فانی خوشیاں بھی اللہ کی رضا کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ حضرت بہلول دانا کی ایک اور مشہور بات جو لوگوں کے ذہنوں میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی وہ یہ تھی کہ اگر تم دنیا کی فانی لذتوں میں کھوگے تو تم آخرت کی کامیابی سے محروم ہو جاؤ گے، لیکن اگر تم آخرت کو اپنا مقصد بنا لو تو دنیا کی تمام پریشانیاں بھی تمہیں خوشی کی طرف لے آئے گی۔ ایک دن حضرت بہلول بغداد کے ایک بازار سے گزر رہے تھے اور لوگوں نے انہیں دیکھ کر کہا، حضرت اب بہت عظیم ہستی ہیں، اپنی زندگی میں بہت ساری آزمائشیں برداشت کی ہیں، پھر بھی اب ہمیشہ خوش رہتے ہیں، اس کا راز کیا ہے؟ حضرت بہلول مسکرا کر جواب دیتے ہیں، خوشی کا راز اس میں ہے کہ انسان اپنے دل کو اللہ کی رضا میں ڈھالے۔ اگر دل میں اللہ کی محبت اور رضا ہو تو انسان دنیا کی تکالیف کو بھی خوشی سے برداشت کرتا ہے۔ جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے اس کے دل میں ہمیشہ سکون رہتا ہے، چاہے اس کے ارد گرد حالات کیسے بھی۔ حضرت بہلول کی زندگی کی یہ کہانیاں آج بھی ہمیں ایک مضبوط پیغام دیتی ہیں کہ ہم اگر دنیا کی فانی چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کی کوشش کریں تو وہ ہمیں حقیقی سکون اور کامیابی دے گا۔ ان کی سادگی، حکمت اور تقوی کا درس ہمارے لیے ہمیشہ رہنمائی کا ذریعہ رہے گا۔ حضرت بہلول دانا کی زندگی میں جتنی بھی کہانیاں ہیں ان سب کا مقصد ہمیں یہ سکھانا تھا کہ علم، حکمت اور سادگی میں ہی اللہ کی رضا اور سکون کی حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ ان کا عمل، ان کی باتیں اور ان کا طرز زندگی ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتے ہیں کہ اللہ کے راستے پر چلنا ہی ہماری کامیابی کا راستہ ہے۔ یقیناً حضرت بہلول دانا کی زندگی ایک روشن مثال ہے جو ہر مسلمان کے لیے ایک لازوال درس کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت بہلول دانا کی زندگی میں ایک اور واقعہ پیش آیا جو ان کی حکمت اور اللہ کی رضا کی حقیقت کو اجاگر کرتا ہے۔ ایک دن حضرت بہلول اپنے معمول کے مطابق بغداد کی گلیوں میں چل رہے تھے کہ اچانک ایک شخص ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ شخص انتہائی فخر کے ساتھ کہنے لگا، حضرت اب جتنا عظیم عالم ہے اب کے پاس دنیا کا سارا علم ہونا چاہیے، اب کیوں اس سادگی اور بے پرواہی کی زندگی گزار رہے ہیں؟ حضرت بہلول نے اس شخص کی بات سنی اور پھر مسکرا کر جواب دیا، میرے پاس علم کا سمندر ہے، مگر یہ سمندر اتنا گہرا ہے کہ وہ صرف دلوں کی نظر سے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس علم کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں جو تم کتابوں میں کھون رہے ہو، کیونکہ کتابی علم انسان کو صرف دنیا کی حقیقت سے آگاہ کرتا ہے، لیکن حقیقی علم وہ ہے جو انسان کے دل میں ریچھ بس جائے، جو اسے اللہ کے قریب کر دے۔ اس شخص نے یہ باتیں سن کر حیرانی سے کہا، لیکن حضرت آپ نے کبھی دنیا کی عزت، اعمال و دولت کیوں نہیں حاصل کیا؟ حضرت بہلول نے پھر جواب دیا، دنیا میں جو چیزیں تمہارے لیے قیمتی نظر آتی ہیں وہ سب عارضی ہے، اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی ہی وہ چیز ہے جس کا حاصل کرنا ہر مسلمان کا مقصد ہونا چاہیے۔ جو شخص دنیا کے جال میں پھنس جاتا ہے وہ اپنی آخرت کو فراموش کر دیتا ہے۔ اس واقعے نے اس شخص کی سوچ بدل دی اور اس نے حضرت بہلول کی باتوں پر غور کرنا شروع کیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نئی روشنی آ گئی اور وہ حضرت بہلول کی نصیحتوں پر عمل کرنے کا عہد کر کے وہاں سے چلا گیا۔ حضرت بہلول دانا کے اس انداز نے ہمیشہ لوگوں کو یہ سکھایا کہ جو شخص اللہ کے راستے پر چلتا ہے وہ دنیا کی آزمائشوں اور فانی چیزوں سے بے پرواہ رہتا ہے۔ ان کی زندگی میں کسی قسم کا غرور دنیا کی چمک دمک نہیں تھی، کیونکہ ان کی نظر میں سب سے قیمتی چیز اللہ کی رضا تھی۔ حضرت بہلول کا ایک اور واقعہ بہت مشہور ہے جس میں ان کے بے تکلف اور حقیقت پسندانہ انداز کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک دن حضرت بہلول بغداد کے مرکزی مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد باہر نکلے، جہاں ایک نوجوان لڑکا ان کے پاس آیا اور کہا، حضرت اب بہت عظیم ہستی ہیں، اپنے ساری زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزاری، لیکن میں خود کو کئی بار ٹوٹا ہوا محسوس کرتا ہوں، کبھی بھی سکون نہیں ملتا، اب کی زندگی سے ہمیں کیا سبق مل سکتا ہے؟ حضرت بہلول نے اس نوجوان کو گہری نظر سے دیکھا اور پھر نرمی سے کہا، دنیا میں سکون اور اطمینان اللہ کی رضا میں ہے، اور اللہ کی رضا وہی ہے جس میں ہم اپنی خواہشات کو اس کے حکم کے مطابق ڈھالیں۔ اگر تم اللہ کے راستے پر چل کر اس کی رضا کی کوشش کرو گے تو تمہیں سکون ملے گا، ورنہ دنیا کی تمام نعمتیں اور لذتیں تمہیں کبھی بھی حقیقی سکون نہیں دے سکتی۔ حضرت بہلول کی یہ باتیں اس نوجوان کے دل میں اتنی گہرائی تک گئیں کہ وہ فوراً ان کی نصیحت پر عمل کرنے کا ارادہ کر کے واپس چلا گیا۔ اس نوجوان نے اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کی اور اللہ کی رضا کی کوشش کرنے لگا۔ حضرت بہلول دانا کی زندگی کی کہانیاں ہمیشہ ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ دنیا کی تمام چیزیں عارضی ہیں اور انسان کا اصل مقصد اللہ کی رضا کی کوشش کرنا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنا ہے۔ ان کی سادگی، حکمت اور بے لوث عمل ہمیشہ ہمارے لیے ایک قیمتی رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ حضرت بہلول کا کردار اور ان کی باتیں آج بھی ہمارے لیے ایک درس کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کی زندگی کا پیغام یہ ہے کہ دنیا کی فانی نعمتوں میں گم ہو کر انسان اپنی اصل حقیقت کو نہیں پہچان سکتا،
اور صرف اللہ کی رضا کی کوشش کرنے سے انسان کو حقیقی سکون اور کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت بہلول دانا کی کہانیاں ہمیں ہمیشہ یاد دلاتی ہیں کہ سچی خوشی اور سکون اللہ کے قریب ہونے میں ہے۔ حضرت بہلول دانا کی زندگی کی کہانیاں اور ان کے اقوال آج بھی ہر مسلمان کے دل میں ایک زندہ مثال کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی سادگی، حکمت اور اللہ کی رضا کی تلاش کا سفر لوگوں کے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ ہے، اور ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا کے عارضی فریبوہے سے بچنا اور اللہ کے راستے پر چلنا ہی انسان کا اصل مقصد ہونا چاہیے۔ ایک اور واقعہ ہے جس میں حضرت بہلول دانا نے اپنی حکمت سے لوگوں کو ایک اہم سبق دیا۔ ایک دن حضرت بہلول بغداد کے مشہور دروازے کے قریب سے گزر رہے تھے جب ایک نوجوان ان کے پاس آیا اور کہا، حضرت آپ اتنے عظیم ہیں، اپنے ساری زندگی علم کی روشنی میں گزار دی، لیکن میں اپنے حالات سے پریشان ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ حضرت بہلول نے نوجوان کی بات سن کر اسے کہا، زندگی کا مقصد اللہ کی رضا میں ہے، اور یہ رضا اس میں ہے کہ انسان اپنے عمل کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھالے۔ تمہارے حالات جو بھی ہوں، اگر تم اللہ کی رضا کے لیے صبر کرو گے تو اللہ تمہیں سکون دے گا، کیونکہ اللہ کے راستے میں ہی اصل سکون ہے۔ نوجوان حضرت بہلول کے جواب سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنی زندگی کو دوبارہ اللہ کی رضا کی طرف موڑنے کا عہد کیا۔ وہ حضرت بہلول کی رہنمائی پر عمل کرنے لگا اور اس کے دل میں سکون آنا شروع ہو گیا۔ حضرت بہلول دانا کے ان گہرے اقوال اور نصیحتوں نے لوگوں کو یہ سکھایا کہ انسان کے حالات دنیا کی تکالیف کو دیکھ کر وہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اصل سکون اور خوشی اللہ کی رضا میں ہے۔ دنیا کی آزمائشیں وقتی ہیں، اور اللہ کے راستے پر چل کر انسان ان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ حضرت بہلول کی زندگی کا ایک اور اہم پہلو ان کا بے حد سادہ طرز زندگی تھا۔ ایک دن حضرت بہلول بغداد کے ایک گلی میں چل رہے تھے کہ ایک شخص نے ان سے کہا، حضرت آپ اتنے بڑے بزرگ ہیں، پھر بھی اتنی سادہ زندگی کو گزارتے ہیں۔ حضرت بہلول نے مسکرا کر جواب دیا، جب انسان اللہ کی رضا کو سمجھ لیتا ہے تو اسے دنیا کی شان و شوکت اور مال و دولت کی طلب نہیں رہتی۔ اللہ کی رضا میں ہی انسان کا سکون اور کامیابی ہے۔ اور حضرت بہلول کی یہ سادگی اور بے لوث زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ سچا سکون اور کامیابی صرف اللہ کی رضا کی کوشش کرنے میں ہے، نہ کہ دنیا کی فانی چیزوں میں۔ ان کی زندگی نے لوگوں کو یہ سبق دیا کہ جو شخص اپنی زندگی میں تقوی اور سچائی کو اختیار کرتا ہے وہ ہمیشہ اللہ کی ہدایت سے رہتا ہے اور اس کے دل میں سکون رہتا ہے۔ حضرت بہلول کے بارے میں ایک اور مشہور واقعہ ہے جس میں انہوں نے علم کی حقیقت کو بیان کیا۔ ایک دن ایک عالم حضرت بہلول کے پاس آیا اور کہنے لگا، حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہیں، پھر بھی سادگی کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے علم کا فائدہ کیا ہے؟ حضرت بہلول مسکرا کر جواب دیتے ہیں، علم کا مقصد صرف باتوں کا جاننا نہیں ہے، بلکہ اس علم کو عمل میں لانا ہے۔ جب علم انسان کو اللہ کے راستے پر لے جائے اور اس کے عمل کو بہتر کرے تب وہ سچا علم ہوتا ہے۔ حضرت بہلول دانا کے یہ اقوال آج بھی ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ علم کا اصل مقصد نہ صرف باتوں تک محدود ہونا چاہیے، بلکہ اس علم کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے تاکہ انسان اللہ کی رضا کے قریب پہنچ سکے۔ ان کی سادگی اور حکمت نے نہ صرف اپنے وقت کے لوگوں کو متاثر کیا بلکہ آج بھی ان کی کہانیاں ہماری زندگیوں میں ایک رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ حضرت بہلول دانا کی زندگی کا پیغام یہ ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں عارضی ہیں اور انسان کا اصل مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ ان کی سادگی، حکمت اور تقوی نے ہمیشہ ہمیں یہ یاد دلایا ہے کہ اللہ کی رضا میں سکون ہے اور وہی کامیابی ہے جو اللہ کے راستے پر چل کر حاصل کی جائے۔ حضرت بہلول کی کہانیاں آج بھی ہمارے لیے ایک قیمتی درس ہیں اور ان کی زندگی کی روشنی میں ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ حضرت بہلول دانا کی زندگی میں اور بھی بہت سے واقعات ہیں جو ان کی حکمت، سادگی اور اللہ کی رضا کی کوشش کو اجاگر کرتے ہیں۔ ان کے اقوال اور افعال آج بھی ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ سچی کامیابی اور سکون اللہ کے راستے پر چلنے میں ہے، نہ کہ دنیا کی عارضی خوشیوں اور فریبوہے میں۔ ایک دن حضرت بہلول بغداد کی گلیوں میں چل رہے تھے جب ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا، حضرت آپ بہت بڑے عالم ہیں اور آپ کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہے، پھر بھی اپنے دنیا کی عیش و عشرت سے خود کو دور رکھا ہے، اپنے دنیا کی نعمتوں کو کیوں رد کیا؟ حضرت بہلول نے مسکرا کر جواب دیا، دنیا کی نعمتیں عارضی ہیں اور انسان کا مقصد ان نعمتوں کو حاصل کرنا نہیں بلکہ اللہ کی رضا کی کوشش کرنا ہے۔ جب انسان اللہ کی رضا کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ اس کو ہر حالت میں سکون اور خوشی دیتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز فانی ہے، لیکن جو کچھ اللہ دے دیتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس جواب نے اس شخص کے دل میں گہرے اثرات مرتب کیے اور وہ حضرت بہلول کے کلام سے متاثر ہو کر اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کا عہد کر کے وہاں سے چلا گیا۔ ایک اور واقعہ ہے جس میں حضرت بہلول کی حکمت اور اللہ کی رضا کے لیے ان کی بے لوث محبت کا پتہ چلتا ہے۔ ایک دن حضرت بہلول کو ایک شخص نے کہا، حضرت آپ نے اپنی ساری زندگی علم میں گزار دی ہے لیکن آپ نے کبھی دنیا کی تکالیف کا سامنا نہیں کیا، پھر آپ یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ حقیقی سکون کیا ہے؟ حضرت بہلول نے اس شخص کو بڑے سکون سے جواب دیا، دنیا کی تکالیف کا سامنا کرنا تب ہی آسان ہو جاتا ہے جب انسان اللہ پر مکمل توکل کرتا ہے اور اس کی رضا کی کوشش کرتا ہے۔
اللہ جب اپنے بندے کو آزماتا ہے تو اس کی مدد سے انسان ہر تکلیف کو برداشت کر سکتا ہے اور اس کے دل میں سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ میں نے سادگی کی زندگی اپنائی تاکہ دنیا کی پریشانیوں سے آزاد رہ سکوں اور اپنی توجہ صرف اللہ کی رضا پر مرکوز رکھ سکوں۔ حضرت بہلول کے اس کلام نے اس شخص کو یہ سکھایا کہ حقیقی سکون اور کامیابی صرف اللہ کی رضا میں ہے اور دنیا کی آزمائشوں کا مقابلہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت بہلول کی سادگی اور اللہ کے راستے پر چلنے کی زندگی کا ایک اور اہم پہلو یہ تھا کہ انہوں نے ہمیشہ لوگوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ کسی بھی حالت میں غرور خود پسندی سے بچنا چاہیے۔ ایک دن حضرت بہلول ایک جگہ بیٹھے تھے جب ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا، حضرت آپ اتنی سادگی اور عاجزی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں لیکن کبھی اپنے علم اپنی سادگی کا فخر نہیں کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت بہلول نے مسکرا کر کہا، جب انسان اللہ کی رضا کی کوشش کرتا ہے تو اس کے دل میں غرور تکبر کا کوئی مقام نہیں ہوتا۔ اللہ کی رضا میں سکون ہے اور اس سکون میں خودی فخر کی کوئی گنجائش نہیں۔ انسان کا مقصد اللہ کی رضا کے راستے پر چلنا ہے، نہ کہ اپنے علم عمل پر فخر کرنا۔ حضرت بہلول کی یہ باتیں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ جو شخص اللہ کی رضا کی کوشش کرتا ہے وہ کبھی بھی اپنے عمل علم پر فخر نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ حضرت بہلول دانا کی زندگی کا ایک اور سبق یہ تھا کہ انسان کو کبھی بھی حالات دنیا کی مشکلات سے ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ حضرت بہلول نے اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں میں اللہ پر بھروسہ کیا اور اپنی حالت وسائل کی پرواہ نہیں کی۔ ان کا ایمان تھا کہ اللہ کی مدد اور ہدایت کے بغیر کوئی بھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا اور اللہ کے راستے پر چل کر ہی انسان کو سکون اور کامیابی ملتی ہے۔ حضرت بہلول کی زندگی کا یہ پیغام آج بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی رضا کی کوشش کرنا ہی ہماری زندگی کا سب سے اہم مقصد ہونا چاہیے۔ دنیا کی چیزیں عارضی ہیں اور جو شخص اللہ کی رضا کی کوشش کرتا ہے وہ ہر مشکل کو آسانی سے برداشت کرتا ہے اور اس کے دل میں سکون رہتا ہے۔ ان کی کہانیاں اور اقوال ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ سچی خوشی اور سکون صرف اللہ کی رضا اور اس کے راستے پر چلنے میں ہے۔ حضرت بہلول دانا کی سادگی اور حکمت نے آج بھی ہمیں ایک راستہ دکھایا ہے جو ہمیں اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ ان کی زندگی کی مثال ہمیشہ ہمارے لیے ایک قیمتی درس ہے۔ حضرت بہلول دانا کی زندگی میں سادگی، حکمت اور اللہ کی رضا کی تلاش کا ایک اور اہم واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک دن حضرت بہلول بغداد کی گلیوں میں چلتے ہوئے ایک بڑے عالم سے ملے جو اپنے علم و فضل پر بڑا ناز کر رہا تھا۔ اس عالم نے حضرت بہلول کو دیکھ کر کہا، حضرت اب جتنا علم رکھتے ہیں اگر آپ اسے لوگوں کے سامنے ظاہر کرے تو آپ کی عظمت اور شہرت ہر طرف پھیل جائے گی، پھر اب بھی دنیا کے بڑے علماء میں شمار ہوں گے۔ حضرت بہلول نے اس عالم کی بات کو سن کر کہا، علم کا مقصد صرف دنیا کی شہرت حاصل کرنا نہیں ہوتا۔ علم وہی سچا علم ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لے جائے اور اس کے عمل کو بہتر بنائے۔ جو علم انسان کو اللہ کی رضا کی طرف نہیں لے جاتا وہ علم نہیں بلکہ دل کا فریب ہوتا ہے۔ حضرت بہلول کی یہ بات سن کر وہ عالم چپ ہو گیا اور اس نے سوچا کہ اس کا علم صرف شہرت کے لیے نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کا مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ علم کا اصل مقصد انسان کے اندر اللہ کی محبت اور خوف پیدا کرنا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے اور اللہ کی رضا کی کوشش کرے، نہ کہ دنیا کے فریب میں کر اپنی عزت اور شہرت کے پیچھے دوڑے۔ ایک اور واقعہ ہے جس میں حضرت بہلول نے اپنی زندگی کے تجربات سے لوگوں کو ایک اہم سبق دیا۔ ایک دن حضرت بہلول ایک بازار سے گزر رہے تھے جہاں لوگ آپس میں لڑ رہے تھے اور ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے۔ حضرت بہلول نے یہ منظر دیکھا اور ایک شخص کو روک کر کہا، تم لوگ کو جھگڑ رہے ہو، کیا تمہیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ دنیا کی یہ چیزیں عارضی ہیں؟ اس شخص نے کہا، حضرت ہم دنیا کے مال اور عزت کی خاطر لڑتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارے لیے سکون کا ذریعہ ہے۔ حضرت بہلول نے کہا، دنیا کا مال اور عزت کبھی سکون کا ذریعہ نہیں بن سکتے کیونکہ یہ سب کچھ فانی ہے۔ سکون اللہ کی رضا میں ہے اور جو شخص اللہ کے راستے پر چلتا ہے اس کے دل میں ہمیشہ سکون رہتا ہے۔ اگر تم اللہ کے راستے پر چل کر اپنی زندگی گزارو گے تو تمہیں حقیقی سکون اور خوشی ملے گی کیونکہ اللہ کا ذکر دل کو سکون بخشتا ہے۔ اس شخص نے حضرت بہلول کی باتوں پر غور کیا اور اپنے دل میں سکون پانے کے لیے اللہ کی رضا کی کوشش کرنے کا عہد کیا۔ حضرت بہلول کا یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دنیا کی چیزیں انسان کو سکون نہیں دے سکتی اور جو شخص اللہ کے راستے پر چلتا ہے وہ دنیا کی تکالیف کو بھی سکون سے برداشت کرتا ہے۔ حضرت بہلول کی زندگی کا ایک اور اہم پہلو ان کی بے لوث محبت اور انسانوں کے لیے خیرخواہی تھی۔ حضرت بہلول ہمیشہ لوگوں کے لیے ایک رہنما اور مشیر بن کر ان کی رہنمائی کرتے تھے تاکہ وہ اللہ کے راستے پر چلیں اور اپنی زندگیوں میں سکون پائے۔ ایک دن ایک شخص حضرت بہلول کے پاس آیا اور کہا، حضرت میری زندگی میں بہت پریشانیاں ہیں، مجھے سکون نہیں مل رہا۔ حضرت بہلول نے اس شخص کو مسکرا کر کہا، پریشانیوں کا سامنا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ اللہ پر توکل کرنا ہے۔ اگر تم اللہ پر بھروسہ کرتے ہو اور اس کی رضا کی کوشش کرتے ہو تو تمہیں سکون ملے گا کیونکہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔
اس شخص نے حضرت بہلول کی باتوں پر عمل کیا اور اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دیا اور اس کے دل میں سکون آ گیا۔ حضرت بہلول کی یہ نصیحت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ پر توکل کرنے سے انسان ہر پریشانی کا مقابلہ کر سکتا ہے اور اللہ کی رضا میں سکون حاصل کر سکتا ہے۔ حضرت بہلول کی زندگی کی یہ کہانیاں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ دنیا کی تمام چیزیں عارضی ہیں اور انسان کا اصل مقصد اللہ کی رضا کی کوشش کرنا ہے۔ حضرت بہلول نے اپنی زندگی میں ہمیشہ سادگی اختیار کی، دنیا کے فریبوہے سے بچا اور اللہ کے راستے پر چل کر اپنی زندگی کو کامیاب بنایا۔ ان کی کہانیاں آج بھی ہمیں یہ درس دیتی ہیں کہ اللہ کی رضا ہی ہمارا اصل مقصد ہونا چاہیے اور اس کے راستے پر چل کر ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ حضرت بہلول دانا کی سادگی، حکمت اور تقوی نے ہمیشہ ہمیں یہ یاد دلایا ہے کہ انسان کا سب سے اہم کام اللہ کے راستے پر چلنا اور اس کی رضا کی کوشش کرنا ہے، کیونکہ اس میں ہی انسان کی حقیقی کامیابی اور سکون ہے۔ ان کی زندگی کا پیغام آج بھی ہمیں ہمت اور حوصلہ دیتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے پر چل کر اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔